بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فراڈ دیکھیں ہمارے یہاں کس قدر صلاحیت کر گیا. ہمارے قومی کرکٹر بھی لٹ گئے ہیں، ان کو بھی انویسٹمنٹ کا جھانسا دیا گیا. جھانسا دے کر ان کی اچھی خاصی انویسٹمنٹ کروائی گئی، اور پھر ایک دو چیک دینے کے بعد 2-3 دفعہ ان کو پرافٹ دینے کے بعد یعنی ڈبل شاہ ان کو بھی ٹکرا ہے. اگرچہ فی الحال تو شرم و شرمی کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ بدنامی سے بچنے کے لیے ہمارے کرکٹرز، ہمارے ہیروز کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ رابطے پہ ہمارے پیسے مل جائیں گے. لیکن کس کرکٹر کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی بول رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگے صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ کس ہمارے قومی ہیرو کے ساتھ کتنے کروڑ کا ہاتھ ہوا ہے، اور یہ ڈبل شاہ کون ہے جو ہمارے کرکٹرز کو ٹکر گیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بنگے صاحب، یہ ہمارے کرکٹرز کو کون سا ڈبل شاہ ٹکرا ہے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ڈبل شاہ ہے نا، یہ کرکٹ کی ہی صفوں میں سے ہے. وہ خود بھی کرکٹر ہے؟ کرکٹر نہیں ہے، اسپانسر ہے. اچھا. ہمارے جو کرکٹ اور ہماری جو فرنچائزز ہیں نا کرکٹ کی، ان کو اسپانسر کرتا رہا ہے یہ. اچھا. وہیں سے اس کے جو ریلیشنز ہیں نا وہ بنے ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ. صحیح. تو مزے کی بات یہ کہ اگر نئے جوان ہو نا، جیسے اب فار ایگزامپل محمد رضوان ہیں، شاداب خان صاحب ہیں، یہ جو پلیئر ہیں یہ ابھی نیو کرکٹرز آپ کہہ لیں. کن کے مقابلے میں؟ انضمام الحق صاحب کے مقابلے میں. تو بابر اعظم، شاداب خان، محمد رضوان، حسن علی، اور جو ہمارے فخر زمان صاحب ہیں، شاہین شاہ افریدی، اچھا ڈبل شاہ کا شکار ہوئے. جو انضمام الحق ہے وہ بھی شکار ہوئے. مجموعی طور پر مانگڑ صاحب یہ قریباً 2 ارب روپے پاکستانی جو ہے نا، یعنی 3 کپتان ہمارے. ہاں مجموعی طور پہ کتنے ارب کی؟ 2 ارب. 2 ارب روپے. 2 ارب. اچھا، اس میں کھلاڑیوں کی بھی انویسٹمنٹ ہے، اور اس میں سے کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور جو اہل علاقہ ہیں ان کے پیسے بھی انویسٹ کروائے ہوئے ہیں. پاکستانی میڈیا کے ایک آؤٹ لیٹ کے میں دیکھ رہا تھا، ایک رپورٹر جو ہے نا وہ نام نہیں ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، وہ کھلاڑی جو روتی ہوئی آواز میں بات کر رہے تھے. تو ان کے مطابق کہ میری زندگی کی ساری جمع پونجی ضائع ہو جائے گی، میں نے لوگوں سے پیسے لے کے دیے ہوئے، تو میں تو برباد ہو جاؤں گا اگر یہ کام نہ ہوا. تو پاکستانی میڈیا کے مطابق کچھ جو چینلز ہیں ان کے مطابق کہ بھائی جو ہے نا ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے باضابطہ اپلیکیشن بھی نہیں لکھی کہ جو محسن نقوی صاحب اس پر ایکشن لیں. تو محسن نقوی صاحب کو تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی معاملہ ٹھیک ہے، یہ چیز تو جب کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا کی ایک سٹوری میں پڑھ رہا تھا اس کے مطابق یہ ایک پونزی اسکیم تھی. کون سی پونزی اسکیم؟ یعنی ڈبل شاہ والی گیم. تو اور اس میں جو پیسے ہیں وہ ڈوب چکے ہیں. بندہ غائب ہو چکا ہے. اسپانسر، اچھا جو اسپانسر تھا وہ کون تھا؟ اس کی تفصیلات نہیں سامنے لائی گئی نا، اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ تاکہ پکڑا جا سکے. ہاں، کچھ کھلاڑیوں کے مطابق وہ دبئی میں موجود ہے. اچھا. ہاں، اور وہ دبئی میں جو ہے نا ان سے رابطے میں ہے، اور یہ کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطے میں، اور وہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں ہمارے بقایا جات اور انویسٹمنٹ کا حل نکال لے گا. جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق وہ جو پرسن ہے اس کے یہ پیسے جو ہے نا وہ ڈوب چکے ہیں یا اس نے خرچ کر دیے ہیں. لیکن یہ پیسے جو ہے نا یہ ایک پونزی اسکیم کے تحت لیے گئے تھے، لہٰذا یہ پیسے واپس ملنے کی امید نہیں ہے. یعنی اسپاٹ فکسنگ کے بعد انویسٹمنٹ فکسنگ ہوئی. ہاں گڈ، انویسٹمنٹ فکسنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ امریکہ کے کھلاڑی بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کو راضی کیا اس اسکیم میں پیسے ڈالنے کے لیے. یعنی وہ اس طرف سے کھیلے، ڈبل شاہ کی طرف سے، جو وہاں سے کھیلے. اچھا. اور جب انہوں نے پیسے وہاں پر انویسٹ کیے تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شروع میں جو 1-2 مہینے 3 مہینے غیر معمولی فگر نہیں آ رہا مانگر صاحب نا سامنے، غیر معمولی منافع ادا کیا گیا ان کو. یار یہاں پہ ہمارے صحافی بڑے لٹے تھے. کمال اظفر ایک ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ تھے، 2-3 دفعہ انہوں نے پریس کلب کا الیکشن بھی لڑا. وہ اشتہارات جو ہیں ڈبل قیمت پہ دیا کرتے تھے نا. اچھا. مثلاً کہ آپ کو اشتہار دیے نا تو وہ آپ کو سے آدھی قیمت فوری لے لیتے تھے، اور آپ کو جو ہے اس کی فل قیمت جو ہے یعنی ڈبل کر کے واپس دیتے تھے. وہ تقریباً 1.5-2 ارب کا ٹیکہ لگا کے پھر غائب ہو گئے تھے. سمجھ گئے؟ اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے، پتہ نہیں کدھر ہیں. ہاں، تو بس یہ پونزی اسکیم تھی.
اب اللہ کرے کہ ان کے پیسے نہ ڈوبیں. اور وہ کھلاڑی اسپیشلی کہ جو روتی ہوئی آواز میں بات کر رہے تھے ایک صحافی کے ساتھ، رپورٹر کے ساتھ، دیکھیں نا رضوان کو پھانس لیا، بابر اعظم کو پھانس لیا، اس لیے بابر اعظم آؤٹ آف فارم تھا، اس کو ٹینشن لگی ہوئی تھی. فخر زمان ہو گئے، یہ شاہین شاہ آفریدی ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے. تو انضمام الحق صاحب جیسے جب دیندار آدمی بھی ہیں، تجربہ کار ہے نا، ٹین ایج میں تو نہیں ہے، نہ انڈر 25 ہیں اور نہ ہی انڈر 30 ہیں. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کے پاس لالچ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو بیسکلی یہ لالچ جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. بارکاف ابھی انہوں نے باقاعدہ تحریری درخواست نہیں دی، حالانکہ ان کو چاہیے کہ چھپنے چھپانے کے بجائے بس آپ سامنے آئیں، تحریری درخواست جمع کرائیں پی سی بی میں، اور پھر پی سی بی اس کے اوپر ایکشن لیں. اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب خود جو ہے نا وزیر داخلہ ہیں، پوری ایف آئی اے ان کے پاس ہے، پوری پنجاب ساری پولیس بھی ان کے پاس ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے نا انٹرنیشنلی بھی وہ کر سکتے ہیں، وہ تو انٹرپول کے ذریعے اس کو لے آئیں گے. ہاں کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں وہ، اور وہ امریکہ کچھ نہیں سب کچھ کر سکتے. امریکی حکام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں نا، امریکہ کی بھی ہائی اتھارٹیز کو ان کی رسائی ہے نا. اگر کوئی فار ایگزامپل ایس کیس نہ ہوتا، یار کم از کم اس فراڈین ڈبل شاہ کو تو وینزویلا کے صدر کی طرح اٹھا کے لا سکتے ہیں. گڈ کہ بھائی ہیلی کاپٹر بھیجیں، آپریشن کریں، ہمیں یہ چاہیے. جیسے کہ ایک کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دبئی میں، تو بھائی انہوں نے امریکہ کیوں چھوڑا؟ امریکہ سے کیوں بھاگے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح. اور بہت سارے کھلاڑی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا فون اٹینڈ نہیں کر رہے. کچھ کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا فون بند جا رہا ہے. ایک آدھ کھلاڑی نے کہا کہ جی وہ دبئی میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان بیچاروں کے پیسے ڈوبتے نظر آ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا نے جیسے کلیم کیا ہے. بہت شکریہ جناب بنگش صاحب. تو ناظرین یہ ہمارے ہاں مزاربہ اسکینڈل آیا تھا، وہ تو سارے ہی مولوی اکٹھے ہوئے تھے مزاربہ اسکینڈل میں، لیکن ان کا بھی فراڈ تھا. پھر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا فراڈ تو آپ کو پتہ ہے آئے روز ہی آتا ہے. پھر موبائل کے اوپر اسکیمنگ جو ہو رہی ہے، پھر کال سینٹر جو فراڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ بھی انویسٹمنٹ کے نام پہ ہی آپ سے پیسے لیتے ہیں یہ کال سینٹر والے جو ہیں. پھر اس کے علاوہ ناظرین ڈبل شاہ تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ فوت ہو گئے. ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ وہ آپ سے 2 لاکھ لیتے تھے، مہینے بعد 4 لاکھ کا آپ سے وعدہ کرتے تھے. انہوں نے بھی اربوں روپے کا فراڈ کیا. یہ زیادہ تر جو جراثیم آیا نا ڈبل شاہ سے ہی آیا. اللہ ان کے گناہ معاف کرے، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے. لیکن انہوں نے لوگوں کو نوازا بھی بڑا، لیکن لوگ ان کی وجہ سے ڈوب بھی بہت گئے. اب یہ ڈبل شاہ انٹرنیشنل لیول کا ڈبل شاہ آیا، اور اس نے دیکھے چھوٹے لیول پہ واردات ہی نہیں کی. بابر اعظم کو پھنسایا، رضوان کو پھنسایا، شاداب خان کو پھنسایا، انضمام کو پھنسایا، اور پھر شاہین خان کو، جو شاہین کی پرواز کو اس نے روک دیا. اسی لیے تو ہمارے کھلاڑی ٹینشن میں رہتے ہیں. اور ان کو کیا ضرورت تھی، اتنا اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں، ایک فراڈیے کے ساتھ انہوں نے انویسٹمنٹ کا معاہدہ کر لیا. اب دیکھتے ہیں جی محسن نقوی صاحب کیا کرتے ہیں، کیسا وہ آپریشن لانچ کریں گے تاکہ ڈبل شاہ کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جا سکے. شمشاد مانگڑ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.